الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ پاکستان یہ وہ عظیم ملک ہے، سب سے پہلی کائنات میں جو اسٹیٹ اسلام کے نام پہ قائم ہوئی وہ خود حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں قائم کی، اور اس کے بعد جو دوسری اسٹیٹ اسلام کے نام پر کائنات میں قائم ہوئی وہ ملک پاکستان ہے، جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے نگاہ فیض سے اس سرزمین کے اندر ہمیں ملا۔ پاکستان میں بنانے والوں کا اصل مقصد یہ تھا کہ یہاں شریعت کا نظام نافذ کیا جائے، حضور کے غلاموں کی حکومت ہو، اور یہاں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا نظام نافذ کیا جائے۔ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ کافر کے ذہن میں جو سب سے زیادہ خطرہ ہے اور کافر کو جس بات کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ فقط یہ ہے کہ اگر مسلمانوں نے دوبارہ اسلام کا نظام قائم کر لیا تو یہ حضرت عمر کے فیضان سے پھر دنیا کے اوپر حکومت کریں گے، اور کافر اسی بات سے گھبرایا ہوا ہے کہ اگر نظام نافذ ہو گیا تو کیا ہوگا۔ اسی لیے کافر سب سے زیادہ مخالفت جس بات کی کرتا ہے وہ نظام کے نفاذ کی کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کا نظام نافذ نہ ہو، پاکستان میں اسلام کا نظام نافذ نہ ہو سکے۔ اب دوسری بات جو ختم نبوت کے حوالے سے ہے، میں ہمارے حافظ منیر صاحب جو اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، میں چیف آف آرمی اسٹاف صاحب سے گزارش کروں گا کہ 14 اگست کا دن ہے، آپ حافظ قرآن ہیں، یہ سارا پاکستان، یہاں کی عوام 14 اگست پر اپنے آرمی چیف سے اس تحفے کا مطالبہ کرتی ہے کہ آپ جنرل فائز عیسیٰ کو پھانسی دے دیں، آپ جنرل فائز عیسیٰ کو پھانسی دے دیں اور حکومت اس پر کام کرے۔ یہ ساری قوم چیف صاحب آپ کی احسان مند رہے گی اور آپ کے لیے دعا گو ہوگی، نہیں تو کم سے کم اس کو اس کے عہدے سے فارغ کر اور یہاں حضور کے سچے غلام کو لے کر آئیں جو یہاں اسلام کا نظام اور فیصلہ اسلام کے مطابق دے۔ وہ یہ نہ کہے کہ چار دیواری میں قادیانی جو چاہے کر سکتے ہیں، یعنی چار دیواری میں وہ اللہ جل وعلا کی بھی گستاخی کر سکتے ہیں، رسول خدا کی بھی گستاخی کر سکتے ہیں۔ آج ہماری قوم کے بچوں کے ہاتھ میں یہ دیکھیں، جس طرح ابھی یہ کوئی نہ روکے، یہ چھوٹے بچے ہیں، لیکن اس بات کو سمجھیں یہ بہت بڑا ہمارے ساتھ گیم کیا گیا ہے اور ہمارے ذہنوں کو خراب کیا گیا میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، اور ہمارے سیاستدانوں نے، جیسا کہ ابھی قبلہ شاہ جی نے کہا کہ اب جب ہمارے سیاستدان پاکستان کے نام پر 14 اگست کے اندر اداکاراؤں کو بلائیں گے اور جو ہے وہ ڈرامے باز لوگوں کو بلائیں گے اور وہ خود جو ہے انہیں اسٹار کہہ کر ان سے جو ہے وہ تقریبات کرائیں گے اور فنکشن کروائیں گے اور عورتیں نچوائیں گے، تو پھر ہماری قوم کیا سیکھے گی؟ ورنہ ہم نے جو دور آج سے پہلے گزرا ہے، آج سے کچھ سال پہلے آپ پیچھے جائیں تو 14 اگست آتی تھی تو محلوں کے اندر قرآن خوانیاں ہوا کرتی تھیں، گھروں میں قرآن خوانیاں ہوتی تھیں، مدرسوں میں، مساجد میں، اسکولوں میں، کالجز میں قرآن خوانیوں کے پروگرام ہوتے تھے، نعت خوانی ہوتی تھی، میلاد شریف کے محفل ہوتی تھی، اس لیے تاکہ شہدائے پاکستان کو اصحال ثواب کیا جائے۔ اور آج اس قوم کو یہاں سے نکال کر باجوں میں لگا دیا اور وہ بھول گئے کہ ہم یہاں باجے بجا رہے ہیں جبکہ وہاں ہمارے فلسطینی مسلمان بھائی کس طرح شہید ہو رہے ہیں۔ السلام کے فرمان کے مطابق مسلمان وہ ہے، یہ ایک جسم کی طرح ہے، جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو پورے جسم کو اس کا درد محسوس ہوتا ہے۔ تو آج کیا ہو گیا کہ فلسطین میں اتنے ظلم ہو رہے ہیں، نہ ہماری طرف سے کوئی سیاستدان بولتا ہوا نظر آ رہا ہے، نہ کوئی فوجی بولتا ہوا نظر آ رہا ہے، نہ کوئی جج بولتا ہوا نظر آ رہا ہے، بلکہ جو غلط کام ہو رہا ہے کہ ان کے خلاف کھڑے ہونے کے بجائے اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے خلاف کھڑے ہو گئے اور ختم نبوت کے خلاف یہ قانون دے دیا۔ اللہ کریم عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ختم نبوت کے لیے کام ہو رہا ہے اللہ کریم تمام حضور کے عشاق کو کامیابی عطا فرمائے۔